لیکن لوگوں سلمان خان کی طرح بال کٹا کے گئے ہو، پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے گئے ہوگے، دن رات جھوٹ بولے ہوگے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوگے، سٹوریوں کے ساتھ بیٹھے ہوگے، لچوں کے ساتھ بیٹھے ہوگے، تاش کی گڈیاں پیسنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوگے، بگی باغ کھیلے ہوں گے، نمازیں نہ پڑھی ہوں گی، دوسرے کی بیٹیوں کو تکا ہوگا، یوٹیوب پہ خوب ڈانس دیکھ کے گئے ہوگے، آمینہ کے لال خوش ہوں گے دیکھ کے؟ اللہ اکبر اللہ. بتائیے مجھے. فرشتوں سے کہہ دیں گے فرشتوں میرا کام تھا جلوہ دکھانا، میں آ گیا اور میرے بارے میں پوچھ لیا، اب تم جانو اور یہ جانو. اللہ اکبر اللہ. خیر نہیں ہے، تم جانو اور یہ جانے. آپ اللہ ہے کسی کی طاقت ان سے پنگا لے لے. لوگوں نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی، زمین کو چیڑتے ہوئے آئیں گے اپنے دانتوں سے. پہاڑوں کی طرح ان کی آنکھیں ہوں گی، اتنے خطرناک ہوں گے وہ قبر میں جو فرشتے سوال قائم کریں گے. بہت خطرناک معاملہ ہوگا لوگوں. وہاں کوئی نہ ہوگا، وہاں تو صرف اگر آمنہ کے لال سے لب کیا ہوگا، دوستی کی ہوگی، تو بس آمنہ کا لال ہی ایک وہ ذات ہے جو کہہ دے گا فرشتوں ہٹ جاؤ میرا غلام ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، زندہ باد. کسی میں پاور بھی نہیں یار جو کہہ دے یہ پاور اگر ہے تو آمنہ کے لال کو. بے شک بے شک سبحان اللہ. یہ پاور بھی نہیں ہے کسی کو، اللہ نے یہ پاور دی نہیں. یہ پاور دی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دی ہے. بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ، اب آئیں قبر میں وہ نکل کے جو کان چھدوا کے ٹوپ پہنتے تھے، جو تین تین کلر کے بال کر کے بڑے جھٹکے دے کے گھوم رہے تھے. مولوی کی تو کوئی اوقات ہی نہیں سمجھ رہے تھے، مولوی کو تو بے وقوف سمجھتے تھے. آئیں نکل کے اب وہ قبر میں. کہاں چلی گئی ان کی دادا گیری؟ کہاں چلے گئے ان کے جو ہے پارلر میں جا کے کئی کر کے بال کرانا؟ لوگوں 3 دن کے بعد یہ جو چمڑی ہے نا جس میں بال لگے ہوتے ہیں، میری وہ بہنیں بھی سنیں جو بال برقعے کے باہر نکال کے بازاروں میں بالوں کی نمائش کرتی پھرتی ہیں، اپنے بالوں پہ اسٹیٹ کرا کے غیر لوگوں کو اپنے بال دکھاتی ہیں. میرے بالوں کی ہائٹ اتنی ہے. جو کئی کلر کے میرے بھائی بالوں پہ کلر کراتے ہیں، بڑے جھٹکے مار کے مانگے نکال کے گھومتے ہیں. سن لو، قبر کے اندر 3 دن میں وہ کھال گل جائے گی جس میں بال جمع ہوا ہے. لوگوں وہ کھال گر جائے گی، بال تمہاری کھوپڑی سے الگ ہو جائے گا. قبر میں تمہاری خالی گنجی کھوپڑی نظر آئے گی، اس پہ بال تو بال، کھال تک نہ ہوگی، خالی کھوپڑی نظر آئے گی. اللہ اکبر اللہ. لوگوں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی قبر کھل جاتی ہے تو آپ نے اس کی استھی پنجر، اس کا کھوپڑی وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی. یار کسی کی کھوپڑی پہ پھر آپ نے بال دیکھا ہے لوگوں؟ بولو میرے بھائیوں، دیکھا؟ کبھی کسی کی قبر کھل جائے 10 سال بعد 20 سال بعد، یا آدمی قبر کھودتا تو برابر میں کوئی پرانی قبر آ جاتی ہے اور وہ کھوپڑی نظر آتی ہے، تو میرے بھائیوں بال دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کی کھوپڑی پہ کھال تک نہیں ہوتی ہے، زمین سب کھا جاتی ہے. کہاں گئے لوگوں وہ ہماری بالوں کی نمائش؟ کہاں گئی وہ بالوں کو جھٹکے مارنا؟ اے لوگوں کان کھول کے سن لو، اگر چاہتا ہے کہ قبر میں بھی سوتا رہوں دولہا کی طرح تو آمینہ کے لال سے محبت کر لے، پھر قبر تیرا بال بھی بانکا نہ کرے گی. بے شک سبحان اللہ. مصطفیٰ سے محبت کر لے، پھر تیرا قبر میں بال بھی سلامت رہے گا، قبر میں تیری کھال بھی سلامت رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر تو نے مصطفیٰ سے محبت نہ کی تو تیری دولت، تیرا پیسہ، تیرا دبدبا سب کچھ یہی رکھا رہ جائے گا، کوئی چیز تیرے کام نہیں آئے گی. آج نوجوانوں پہ جوانی کیا آ گئی ہے، آج اللہ نے جوانی کیا دے دی، سن کے ہی نہیں دے رہے. مسجد کی طرف تو رخ ہی نہیں کرتے، پھٹا ہوا پینٹ پہن کے بالوں کو جھٹکوں پہ جھٹکے لگ رہے ہیں. اے لوگوں فیشن پہ فیشن چل رہا ہے. اب مجھے بتاؤ کیا قبر میں یہ جھٹکے اور یہ فیشن تمہارے کام آئیں گے؟ تو جواب ملے گا مولانا قبر میں کچھ کام نہ آئے گا. تو میرے نوجوان، جب قبر میں یہ دنیا کے تیرے جھٹکے کام نہ آئیں گے تو پھر کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ مصطفیٰ سے محبت کر بیٹھ، خدا کی قسم موت کے فرشتے بھی تجھے تکلیف نہ دیں گے. بے شک یار مومن کو تو مرتے وقت بھی تکلیف نہیں دیتے، وہ اس کی روح ایسے نکال لیتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا. بے شک. ہائے ہائے ہائے، ہماری کتنی محبت ہے مصطفیٰ سے. دل سے پوچھو تو اندر جو ہمارا دل مفتی بیٹھا ہے وہ بتائے گا کہ اگر صحیح پوچھو تو ہم نے سب سے محبت کی، مگر نہ کی تو مدینے والے سے محبت نہ کی.
اگر مدینے والے سے محبت کرتے تو کبھی پانی کھڑے ہو کے نہیں پیتے، اس لیے کہ نبی ناراض ہو جائیں گے، نبی کا طریقہ ہی نہیں ہے، سنت کے مطابق پیتے۔ اگر مدینے والے سے محبت کی ہوتی تو پھر دنیا کے اندر کبھی جھوٹ نہ بولے ہوتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ بولے ہوتے جھوٹ۔ اور آج تو یار بعض آدمی یقین ماننا اتنا جھوٹ بول رہا ہے، اگر قیامت آنے کی ہوتی تو خالی ایک آدمی کی وجہ سے آ جائے، اتنا جھوٹ بول رہا، بہت ہی جھوٹ چل رہا میرے بھائیو، بڑا افسوس ہوتا۔ ابھی الیکشن کا دور چل رہا، اب تم دیکھنا جتنا الیکشن قریب آگا اتنی جھوٹ زیادہ چلے گا۔ ارے ووٹ دینا تمہارا حق ہے، ادھیکار ہے، دے دو بھائی، یہ سیاست پہلے سے چل رہی ہے، معاملہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ گمراہ کرے گا، وہ گمراہ جی میاں مسجد کے امام تک کو لپیٹ لیتے ہیں۔ اگر غریب امام کسی کینڈیڈیٹ کے راستے سے نکل گیا، امام صاحب کو نکال دیو، یہ اس کے ہاں چائے پی رہے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے لڈو کھا رہا تو کوئی بات نہیں، اور امام غریب فاتحہ پڑھنے بھی چلا گیا، کہے گا یہ اس کا آدمی ہے امام، کیونکہ میں اس کے گھر جاتے ہوئے دیکھا، دعا کر رہا تھا، دعا پردھانی جیت جا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں پردھانی جیتنے کی دعا کر رہا ہے امام۔ یار امام کا کام ہے بیچارے کا، وہ کس کی دعا کرے، کیا کرے گا؟ امام کا بھی حق ہے، ووٹ وہ بھی دے سکتا، اچھا امام بھی تو کسی ایک کوئی ووٹ دے گا، ہے؟ تم کھل کے الیکشن لگاؤ، کھل کے مہر لگاؤ، امام چپکے بھی نہیں لڑا سکتا۔ یار کیا ظلم و ستم ہے بتائیے، کیا غریب اس کا حق نہیں ہے؟ یار حق ہے، بات ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو دے سکتا، لیکن بتا کسی مسجد کا امام کہتے میں کھل کے اسے ووٹ دوں گا، خیر تو اس دن امامت ہی ختم ہو جائے گی اس کی، ہے؟ وہ اپنے آپ جھوٹ بول رہا، لڈو کھا بھی رہا، ڈبے لے کے بھی آ رہا، کہہ رہا پردھان جی ٹینشن مت لیو، 100 ووٹ تو میری مٹھی میں ہے، 100 تو اپنی مٹھی میں بتا رہا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ٹینشن مت لو، سب حساب لگا ہوا، اتنے ادھر سے اتنے ادھر سے، پورا حساب لگا دیتا، اور جتنی دیر لڈو کھا کے گیا، پھر دوسرے کا حساب لگوا گا، حساب سب کا لگوانا اسے، سمجھ رہے ہیں؟ سارے کا حساب لگوا دیتا، اور جب وہ ہار گیا تو پردھان جی بلائے کہ بھی ادھر تو آ، تو حساب لگواتا تھا کہ 100 ووٹ مٹھی میں، کہاں گئے تیری مٹھی والے؟ تو کہتا جیتے تو تم تھے، مگر اس نے پیسے دے کے سیٹنگ کر کے گلے کا بدل والی، اب کو تم ٹینشن مت لو، مجھے پتا چل گیا کہاں پیسے دینا پڑتے ہیں، اگلے بار کو تمہاری سیٹ کلیئر ہے، مگر تیاری اب سے شروع کر دو۔ وہ مارتا ادھر ادھر کے لوگوں، یہ سب کیا مطلب ہے یار؟ ایک بار ووٹ دینا، جسے چاہو دے دو، مگر یہ سب کھانا پینا یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یہ سب بند کرو یار، یہ غلط ہے یار۔ آج تم زیادہ کھاؤ گے پیو گے تو کل کو اس سے کام کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ اور اس کھانے پینے زیادہ میں اچھا آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس لیے اچھا تو وہ ہے جس کے پاس کیا پتا پیسہ نہیں ہے، وہ لڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تم نے الیکشن ہی پیسے کا کر دیا۔ تو کرپشن کیوں کر رہے ہو یار؟ سب کا ادھیکار ہے، کوئی بھی لڑ سکتا بھائیو، یہ سب کھانا پینا مت کہ جسے چاہو ووٹ دے دیا کرو، مگر کھانا پینا مت کیا کرو، اس کے بعد میں کان پکڑ کے اس کا کام لیا کرو۔ اب یہ تو تھی دنیا کی بات، 1 منٹ کی آگے میں نے بتا دی، میں تو اپنی بات کر